الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب الاحترام عزت لائق معزز سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید اندروں ایک آیت مبارکہ دا
مختصر حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی تحویل قبلہ کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس پورے رکوع کے اندر بڑی تفصیل کے نام اللہ نے اس مسئلے کو واضح فرمایا ہے۔ تحویل قبلہ کا مطلب ہوتا ہے قبلے کی تبدیلی۔ مسجد اقصی قبلہ اول ہے، اللہ نے قبلے کو تبدیل فرما کے بیت اللہ کو قبلہ بنایا۔ اس قبلے کی تبدیلی کے اندر اللہ نے بے شمار حکمت پوشیدہ میں اور بڑے مسائل کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اور شان اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ کہ امام الانبیاء نبی القبلتین نے اور کسی نبی نو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ اللہ نے کسی نبی نو دو قبلے عطا فرمائے ہو۔ جس طرح امام الانبیاء نبی الثقلین کیا جاتا ہے، نبی الثقلین کا مطلب ہے کہ جنات اور انسانات نبی۔ آمنہ دے نال نبی الثقلین بھی نے اور نبی القبلتین بھی نے۔ یعنی دو قبلیاں والے نبی۔ مسجد اقصی بھی قبلہ، بیت اللہ بھی قبلہ۔ آسمانی کتاباں کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کی ایک صفت بیان فرمائی سی کہ آخری نبی نبی القبلتین ہوں گے۔ تورات کے اندر بھی یہ تعارف سی، زبور کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی اور دوسرے صحائف کے اندر بھی۔ کہ آخری نبی کی یہ خصوصیت ہوئے گی کہ وہ نبی القبلتین، دو قبلیاں والے نبی ہوں گے۔
اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے تو 13 سال بعد تک مکے کے اندر موجود رہے ہیں، اور مکے کے اندر آپ کی نماز پڑھنے کی ترتیب ہوتی سی کہ حجر اسود اور رکن یمانی انہاں دونوں کے درمیان اللہ کے نبی بیت اللہ وال رخ کر کے کھڑے ہوتے سن۔ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ کہ دونوں قبلوں کی رعایت ہو جاتی سی کہ حجر اسود اور رکن یمانی وال جدوں کھڑا ہوا جائے بیت اللہ کے سامنے تو اسے رخ کے مسجد اقصی بھی سامنے آ جاتی ہے۔ اور نمازاں فرض ہوئی نے معراج تے، نمازاں کی فرضیت تو پہلے 2 نمازاں نفلی طور پہ آپ پڑھتے سن، فجر اور عصر۔ فجر دن کی پہلی نماز ہے، عصر دن کی آخری نماز ہے، مغرب تے سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ نفلی طور پہ نمازاں کی فرضیت تو پہلے فجر اور عصر پڑھتے سن، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کے اندر کھڑے ہو کے کہ دونوں قبلیاں کی رعایت ہو جاتی سی۔ ਉਹਦਾ فائدہ یہ ہوا مکے کے جڑے مشرک سن وہ قبلہ منتے سن بیت اللہ، اور جڑے اہل کتاب یہودی سن وہ قبلہ منتے سن مسجد اقصی۔ مکے کے اندر آپ سردار کے اندر نماز پڑھتے سن تے مشرک سمجھتے سن کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار نے، اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ سی، انہوں نے تعبیر فرمایا سی۔ اور یہودی یہ سمجھتے سن کہ یہ مسجد اقصی وال بھی رخ کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یہودی انہاں دے پیروکار سن، وہ بھی اس چیز تے مطمئن سن کہ چلو یہ ساڈے قبلے کی بھی رعایت رکھتے ہیں، ساڈے واسطے پریشانی کا کوئی سبب نہیں انہاں والوں، کیونکہ یہودی جدوں تک محسوس کرتا ہے نا کہ مسلمان ساڈے لیے پریشانی کا ذریعہ نہیں، وہ تواڈیاں نمازاں تے بھی پابندی نہیں لگائے گا، وہ تواڈی کسی عبادت تے پابندی نہیں لگائے گا۔ لیکن جدوں انہاں نوں محسوس ہوتا ہے نا کہ یہ ساڈے لیے پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں، پھر وہ تواڈی آواز تے بھی پابندی لگائے گا۔ اور جدوں تک مکے کے اندر سن تے قبلہ دونوں کی رعایت رکھی آپ نے، اور ہجرت کا حکم آ گیا، اللہ نے نبی ہجرت فرما کے
مدینہ شریف تشریف لائے. ہوں مدینے دے اندر تے وہ ترتیب نہیں سی بن سکتی جڑی مکے دے اندر بنی ہوئی سی. ہوں مدینے دے اندر اللہ دے نبی مسجد اقصی پر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہ اندر بھی امتحان سی، کیونکہ مکے چوں جڑے لوگ مسلمان ہوئے سن وہ تے بیت اللہ نو قبلہ مانتے سن. جدو اللہ دے نبی دے نال ہجرت کر کے مدینے آئے تے ہن انہاں دا امتحان سی کہ اپنی چاہت نو ویکھدے نے یا نبی دی اطاعت نو ویکھدے نے، کہ آیا ایمان اسلام انہاں دے دل دے اندر راسخ ہو گیا یا تھوڑی جی مزاج دے خلاف گل ہوئی تے یہ لوگ پھر جان گے کہ سانوں یہ گوارا نہیں. لیکن یہ اللہ دے نبی کا چڑھایا ہوا رنگ سی. کسی شاعر نے اپنی زبان دے اندر کیا ہے نا، جڑے آتے گئے جڑے بہتے گئے رنگ لا کے محمد رنگیتا گیا. کہ جنہاں تے اللہ دے نبی نے دین دا رنگ چڑھایا نا رنگ اتریا ہے. اترنا تے بڑی دور دی گل ہے، رنگ پھیکا بھی نہیں پیا ہلکا بھی نہیں ہویا. آج کے بڑے بڑے پکے رنگ سورج کی گرمی جڑی ہے وہ رنگ پھیکا کر دیتی ہے، کپڑے دا ہوئے کسی اور شے دا، حتیٰ کہ انسانی چمڑے دا رنگ بھی کالا کر دیتی ہے گرمی. لیکن قرآن نے کہا صبغۃ اللہ، یہ اللہ دا رنگ نبی نے ایسا چلایا سی کہ جڑا نہ پھیکا ہویا نہ بدلیا. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، قرآن کہتا ہے اللہ کو اچھا رنگ کیدا ہو سکتا ہے. بے شک کوئی امتحان سی انہاں دا کہ ہن اپنی چاہت دا قبلہ چھڈدے نے یا نبی دی اطاعت دے اندر مسجد اقصی نو قبلہ مانتے ہیں. اور امتحان دے اندر وہ کامیاب ہو گئے. انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ یہ تسی کی کیتا ہے. ہوتے تے بیت اللہ کے اندر نمازاں پڑھتے سی، اور مکہ چھوڑیا کہ تسی مسجد اقصی والے رخ کر دیا، یہ بھی نہیں کیا. بس نبی دے ہر اشارے تے سر جھکا دیتا. 6 مہینے پورے ہو گئے، 7واں مہینہ چل رہا سی ہجرت تو بعد. 6 مہینے مسجد اقصی وال رخ کر کے نمازاں پڑھیں. 7واں مہینہ چل رہا سی اور نبی کی دلی چاہت سی کہ بیت اللہ نو قبلہ بنایا جائے. وجہ یہ سی کہ ابراہیم علیہ السلام دے نال اللہ دے نبی نو ایک خصوصی نسبت سی، اور مکے شہر دے اندر آپ کی ولادت ہوئی اپنے آبائی شہر دے نال. فطری محبت ہوتی ہے ہر انسان، لیکن آپ نے کدے بھی اس چاہت کو زبان تے نہیں لیا تھا. دل کے اندر چاہت سی بیت اللہ کی ملاوٹ. اللہ نے دوسرا سپارہ شروع ہو گیا. اس دوسرے سپارے کے پہلے رکوع کے اندر ہی بڑی تفصیل نال اس مسئلے کو بیان فرمایا.
اور اللہ کو پتہ سی کہ جدوں یہ مسئلہ ہن اللہ دے نبی دے کول آئے گا نا تعبیر قبلے دی تبدیلی دا حکم تے بہت سارے یہودیاں نے اعتراض کرنا ہے اللہ دے قرآن تے بھی اور خود اللہ دے فیصلے تے بھی نبی دی نبوت تے بھی۔ اس لیے اللہ نے یہ مسئلہ بیان کرنے تو پہلے فرمایا سیقول السفہاء من الناس کہ میرے محبوب تسی پہلی گل سن لو کہ چاہت تے تہاڈی پوری ہونی ہوئی، یہ تسلی رکھو، چاہت تے تہاڈی ہر صورت پوری کرا گا، کیونکہ نبی نماز پڑھا کے آسمان وال دیکھتے سن کہ جبریل آئے اللہ کی وحی لے کے کہ ہن تسی مسجد اقصی وال نہیں بیت اللہ وال لوگ کرنا ہے، اور اللہ کے قرآن نے یہ نقشہ کھینچا ہے، نبی کا انداز بیان کیتا ہے۔ فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، قرآن کہتا ہے اللہ کہہ رہے ہیں میرے محبوب اسی دیکھتے ہیں، قد نرى اسی دیکھتے ہیں تقلب وجهك، تسی نماز تو بعد اپنے چہرے نو پھیر دیو، تقلبا پلٹنے نو کہندے نے تقلبا، فرمایا تقلبا وجہکا وجہ چہرے نو کہندے نے۔ اللہ کہندا ہے میرے محبوب قد نرى تقلبا وجہکا، میں تواڈے چہرے نو ویکھدا کہ تواڈا چہرہ پھردا اے پلٹدا اے فی السماء، آسمان ول، جبریل دے انتظار دے اندر۔ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے محبوب میں ضرور انہوں قبلہ بناواں گا، ترضاہا جڑا قبلے تے تسی راضی، جڑے قبلے نو تسی پسند کر دیو، میں اس بیت اللہ نو قبلہ تواڈے لئی ضرور بناواں گا، لیکن او حکمان تو پہلے سن لو، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، جڑے لوگاں دے اندر بے وقوف نے، لفظ قرآن دا میرا نہیں، اللہ نے جنے کیا کہ لوگاں دے اندروں کچھ لوگ کہن گے، بلکہ فرمایا نہیں سیقول السفہاء، جڑے بے وقوف نے، من الناس لوگاں دے اندر، او اعتراض کرن گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، انہاں دا اعتراض ہوئے گا کہ انہاں نو انہاں دے قبلے تو کینے پھیرے آئے۔ اللہ نے نبی تے اعتراض کرنے والیاں نو بے وقوف کیا ہے، کیا ہے یہ نہیں کیا کہ انساناں چوں لوگاں چوں لوگ کچھ لوگ اعتراض کر کے، فرمایا نہیں سیقول السفہاء من الناس، لوگاں چوں بے وقوف اعتراض کر رہے جنہاں نو عقل نہیں۔ یہ جملہ تسی یاد رکھنا ہے، لوگاں چوں بے وقوف
یہ جدو میں اگے لے کے چلنے سنوان کو کہ عنوان دی گل آئے گی دوبارہ فرمایا سیقول السفہاء من الناس کہ لوگاں دے اندروں جڑے بے وقوف نے وہ لوگ اعتراض کرنگے وہ لوگ تواڈے قبلے تے اعتراض کرنگے یہودیاں نے قبلے تے اعتراض بھی کیتا میں اعتراض بھی دساں گا ترتیب دے نال اللہ اپنے محبوب نو پہلے ہی دس رہے نے میرے محبوب ذہنی طور تے اپنے آپ نو لوگاں دیاں گلاں سنن لئی تیار رکھو لوگ گلاں بھی کرنگے لوگ تواڈے تے کیچڑ بھی اچھالن گے لوگ تواڈے متعلق بڑی بڑیاں گلاں بھی کرنگے لیکن یہ سارے دے سارے بے وقوف ہون گے اور 7واں مہینہ چل رہے سے ہجرت تو بعد 6 مہینے گزر چکے سن ظہر دی نماز اللہ دے نبی پڑھا رہے سن کیڑی ظہر دی نماز 2 رکعتاں ہو چکیاں سن تیسری رکعت دے رکوع دے اندر تیسری رکعت دے رکوع دے اندر حکم آ گیا قرآن کہندا ہے فولی وجہک فولی موڑو موڑو اللہ کہندا ہے موڑو وجہک اپنے چہرے نو موڑو شطر المسجد الحرام احترام والی مسجد محترم مسجد بیت اللہ وال موڑو اور توجہ کرنا اللہ نے حکم دیتا نماز دے اندر میرا رب چاہتا نماز تو بعد بھی حکم دے سکتا سی کہ نماز مکمل ہو جاندی اللہ حکم دیتا کہ ہن جڑی نماز پڑھو گے ہن تو بعد ہر نماز دے اندر فولی وجہک شطر المسجد الحرام اپنا چہرہ محترم مسجد وال موڑنا ہے لیکن میں اپنے رب دیاں حکمتاں تے قربان میں اپنے رب دیاں عظمتاں تے قربان میں اپنے رب دے حکماں تے قربان میرے رب نے نماز دے اندر حکم دے کے سمجھایا ہے کہ جدو رب دا حکم آ جائے جدو رب دا حکم آ جائے تے فوری اس حکم نو پورا کرنا ہے نبی کہتے چلو یہ تے نماز پوری کر لئیے اگلی نماز تو پھر بیت اللہ والے رخ کر لو انج بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کہتے ان تے نماز شروع کر دیتی ہے انہیں تے پوری کریے نا حکم آ گیا رب دا چلو اگلی نماز عصر دی بیت اللہ والے رخ کر کے پڑھا گے نہیں نماز دے اندر ہی ہن دیکھو مثال کے طور پہ مشرق والی سیڈ تے بیت المقدس مسجد اقصی سی اور بیت اللہ کیونکہ مغرب والی سیڈ تے ساڈا قبلہ ہے اسی مغرب وال منہ کر کے نماز پڑھتے اور امام اگے امام دے پیچھے صفاں ہوندیاں سن مرداں دی مرداں دے پیچھے ہوندیاں سن بچیاں دی بچیاں دے پیچھے ہوندیاں سن عورتاں دی اور حکم آ گیا رکوع دے اندر کہ رک کرو بیت اللہ اس سیڈ دے اور امام رکوع دے اندر چل رہے ہیں تصور کرو اپنے ذہن دے اندر اس مسئلے نو رکوع دی حالت دے اندر تحویل قبلہ دا حکم آ گیا قبلہ بدلو امام چل رہے ہیں رکوع دے اندر
نمازی بھی چل رہے نے رکوع دے اندر، بچے بھی چل رہے نے رکوع دے اندر، عورتاں بھی چل رہی نے رکوع دے اندر، تے میرے دوستو لیکن نماز دے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ دو رکعتاں پہلیاں بھی صحیح ہوئیاں نے اور حکمان تو بعد بھی دو رکعتاں بعد والیاں بھی صحیح ہوئیاں نے۔ نبی نے نماز دہرائی کوئی نہیں، نبی نے نماز لوٹائی کوئی نہیں، اور کسی دی نماز ٹوٹی بھی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور نبی اگے آگے امام پھر اگے، پیچھے مرد نے، پھر بچے نے، پھر عورتیں چلی گئی پیچھے، صفحہ پھر اسی طرح۔ میرے دوستو رب دا حکم ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے محبوب رخ پھیرو نماز دے اندر بیت اللہ وال، رخ پھر گیا۔ میرے رب دیاں حکمتاں نے رب دسنا چاہتا ہے کہ جدوں بھی رب دا حکم سن لو فوری من لو، صرف من نہیں بلکہ فوری عمل کرنا ہے، جویں نبی نے نماز دے اندر عمل کر کے دکھلایا۔ اور پھر جدو نماز مکمل ہو گئی، نماز مکمل ہونے تو بعد کسی صحابی نے سوال نہیں کیتا کہ یہ کی ہویا نماز دے تا، کہ اللہ دے نبی نے پوچھیا بھی نہیں کہ تسی اگے ادھر سی رکوع دے اندر ہی ساری مسجد دے اندر ہل چل مچ گئی، آواز کسی بھی نہیں نکلی کہ پوری مسجد دے اندر تبدیلی آ گئی، امام اس رخ اس رخ پہ آ گیا، لیکن آواز بھی نہیں نکلی تے نماز تو بعد کسی نے پوچھیا بھی نہیں کہ یہ کی ہوا ہے، کیونکہ صحابہ دا یہ ایمان اور یقین سی کہ نبی کا کوئی کام بھی اللہ دے حکم تو بغیر نہیں ہوتا ہے۔ اگر نبی نماز کے اندر رخ پھیر رہے ہیں، اے نبی کا اپنا حکم نہیں، اے نبی کا اپنا عمل نہیں، یقیناً میرے رب نے حکم دیتا ہوئے گا، اور نبی نماز کے اندر رخ پھیر کے بیت اللہ وال آئے ہوں گے۔ اے صحابہ کا یقین سی، اور صحابہ دے اسے یقین نو اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے۔ پہلے ہے حکم فولی وجہ کا، فولی وجہ کا، یہ واحد واسطہ ہے، فولی وجہ کا کہ اسی اپنا رخ پھیرو۔ امام جو وہ جس رخ تے چلا جائے کہ مقتدی امام دے تابع، لیکن میں انہاں مقتدیاں تے بھی قربان، رب نے انہاں مقتدیاں نو بھی الگ کیا ہے۔ اسی آیت دا اگلا جملہ قرآن کہندے فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، فولی نبی واسطے آیا کہ نبی تسی پھیرو، فولو آ گیا انہیں جمع کہ نبی دے جڑے نمازی نے انہاں دے لوگ پھیرنے نو بھی اللہ دے قرآن نے نقل کر لیا، بلکہ میں اپنے انداز دے اندر اپنے مزاج دے اندر کہاں گا، صحابہ دے رخ پھیرنے نو بھی اللہ دے قرآن نے ریکارڈ کر لیا۔ نبی نو کیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جدو نمازیاں نو کیا فرمایا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، وجہ واحد وجوہ جمع، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ نبی دی اطاعت دے اندر نمازیو مقتدیو، نبی دے پیچھے نیت بنن والیو،
فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ نبی دے پیچھے تسی بھی اپنے روح نو بیت اللہ وال پھیر لو۔ تے میرے دوستو اے سارا منظر تحویل قبلہ دا اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے۔ جدوں یہ سارا حکم آ گیا صحابہ نے من لیا، ہن یہودیاں نے اعتراض کیتا، پہلے مکے دے مشرکاں نے کیا چلو ہن پھر دیو جدوں مسجد اقصی ول رخ کر کے مدینے آ کے نمازاں پڑھیاں تے مکے والیاں نے کیا کہ بے دین ہو گئے، تے جدوں پھر بیت اللہ وال رخ کر لیا کہتے چلو ہن سمجھ آ گئی نا، ہن انہاں نوں پتہ لگ گیا اپنی غلطی دا کہ اسی غلط کر رہے سی، اسی پھر دوبارہ بیت اللہ وال رخ کر لیا۔ تے یہودیاں نے اعتراض یہ کیتا کہ انہاں نوں پہلے نہیں سی پتہ یا کہ پہلے غلط سن یا ہن غلط ہیں۔ تے اللہ اعتراض دا جواب دیندا ہے، فرماندا ہے قل میرے محبوب انہوں کہو، میرے محبوب انہوں جواب دیو، ہمیشہ باطل نو علمی جواب دینا اے نبیاں دی سنت اور علماء دی ذمہ داری ہے کہ باطل نو علمی انداز دے اندر جواب دیتا جائے۔ قرآن پڑھو، قرآن تانوں دسے گا جدو اللہ دی توحید دا مسئلہ آیا، ابراہیم علیہ السلام نے نمرود نو بھی جواب دیتا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون نو جواب دیتا، اللہ اپنے محبوب نو کہہ رہے نے قل میرے نبی تسی بھی جواب دیو۔ ہن کہتے تھے کہ یہ گل نہ کرو جی، جواب دین کی لوڑ نہیں، بس اپنی نماز پڑھو، اپنا روزہ رکھو، اپنی تسبیح کرو، یہی کافی ہے۔ تے ایک کام نبی ساڈے نالوں چنگے کر لیتے سن، نماز روزہ تسبیح نبیاں دے ساڈے نالوں بہت چنگے سن، لیکن باطل نو دندان شکر جواب دینا اے اللہ نے نبیاں نو حکم دیتا ہے۔ کل کہتے ہیں کہو تسی حکمان اللہ کہہ رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں کہ یا تے پہلے غلط سن جدوں مسجد اقصی ول رخ کر رہے سن، ہن بیت اللہ ول رخ کر لیا یا ہن غلط ہے؟ اللہ نے فرمایا قل میرے محبوب انہوں جواب دیو للہ المشرق والمغرب، للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ دی تے مغرب بھی اللہ دی، جے رب حکم دے مشرق وال رخ کرن دا تے رب دا حکم پورا کرنا عبادت ہے، جے رب حکم دے مغرب وال رخ کرنے دا پھر مغرب وال رخ کرنا عبادت ہے۔ فرمایا رخ کرنا عبادت نہیں، حقیقت دے اندر اللہ دا حکم مننا عبادت ہے۔ جدو رب دا حکم سی مشرق وال، اسی عبادت مشرق وال رخ کر کے کیتی، جدو رب دا حکم آیا مغرب وال، اسی مغرب وال رخ کر کے عبادت کیتی۔ فرمایا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جنوں چاہندا ہے سیدھے رستے وال ہدایت دے دیندا ہے۔ اصل عبادت ہے اللہ کا حکم پورا کرنا، رخ جدھر مرضی ہوئے، نفلی عبادت دے اندر فرض دے اندر تے شرط ہے نا بیت اللہ وال رخ کرنا، قبلہ رخ ہونا، یہ نماز دے فرائض جو ایک فرض ہے۔
اس لیے یہ فرض نفلی نماز اگر بندہ پڑھ رہے اور مجبور ہے سعید ابن جبیر جدو گرفتار ہوئے حجاج بن یوسف نے انہوں گرفتار کیتا تے حجاج بن یوسف نے گرفتار کر کے پوچھا ہن تیری گردن اتر جائے گی تو میرے خلاف فتویٰ دیتا ہے کہ حجاج کے خلاف بغاوت کرنا یہ عین دین ہے۔ بغاوت کے کیس کے اندر سعید ابن جبیر تابعی نے گرفتار ہو گئے تے حجاج نے کہا تیری کوئی آخری خواہش ہے کہ دس تے سعید ابن جبیر کہتے ہیں 2 نفل پڑھنے کتنے 2 نفل پڑھنے۔ اچھا حجاج بڑا ظالم سی حافظ قرآن سی از قرآن کے زبر زیر پیش جڑے لگے نے نا یہ حجاج بن یوسف نے لگائے بہت سارے علماء نے شہید کیتا ہے۔ ظالم سی اپنی حکومت کے خلاف کسی نو بولنا نہیں سی دیتا انہیں کہا ٹھیک ہے میں تینوں اجازت دینا 2 نفل پڑھنے لیکن بیت اللہ وال روک کر کے نہیں پڑھتے تو ادھر روک کر کے پڑھتے۔ سعید ابن جبیر بہت بڑے عالم سن انہوں نے اس رخ تے نیت بن لی بہت بڑا مجمع سی بڑے لوگ جمع سن حجاج دے ظلم نو دیکھنے واسطے اعلان ہو چکیا سی اج فلاں دن فلاں وقت فلاں چوک دے اندر جبیر ابن سعید ابن جبیر نو شہید کیتا جائے گا۔ جلاد دی تلوار لے کے کھڑا ہے سعید ابن جبیر نے نیت بن لئی اور جلدی 2 نفل پڑھے۔ حجاج کہتا ہے تو تے بڑا لامہ پڑھتا ہے تینوں نہیں پتا کہ قبلہ نہیں قبلہ ادھر تے سعید ابن جبیر کہتے مینوں بھی پتہ ہے لیکن میرے اللہ نے کیا قل للہ المشرق والمغرب اللہ مشرق دے اندر بھی ہے اللہ مغرب دے اندر بھی ہے میں مجبور سی اس لیے میں مشرق وال رخ کر کے نماز پڑھ لی میرا رب جدھر چاہے قبول کر سکتا ہے۔ مجمع جو ایک بابا کھڑا ہو گیا انہیں کیا حجاج کا اسلام میرے ذبح کر دے اب میرا جوان بیٹا ہے ذبح کر دے پر سعید نو ذبح نہ کری اس وقت روئے زمین تے سعید تو بڑا عالم کوئی نہیں۔ حجاج کہتا نہیں سعید ذبح ہوئے گا میں مسئلہ دسنا سی قل للہ المشرق والمغرب کہ جس طرف بھی رخ کرو گے رب اس طرف ہی موجود ہوئے گا۔ اور جب سعید ابن جبیر شہید ہوئے ذبح ہوئے اتنا خون نکلیا حجاج کے تخت کے تھلے آ گیا۔ حجاج نے سارے طبیب بلائے بڑے بڑے ڈاکٹر بلائے انہیں کیا دسو آج تک میں 1000 بندے قتل کیتے کسی جو اتنا خون نہیں نکلیا تے انہاں طبیباں نے کیا حجاج جتنے بندیاں کو بھی تو ذبح کیتا ہے قتل کیتا ہے اور تیرے خوف دی وجہ تو انہاں دا خون خشک ہو جاندا سی انہاں دے اندر خون جم جاندا سی لیکن سعید ابن جبیر ایک ایسا عالم سی کہ جدی چمڑی دے اندر جدی کھڑی دے اندر ایک ذرہ برابر بھی تیرا خوف موجود نہیں سی اس وجہ تو اتنا خون نکلے کہ جس رخ تے بھی تسی نماز پڑھو گے رب اسے رخ تے موجود ہے لیکن اگر مجبوری نہ ہوئے کہ قبلہ رخ ہونا فرض ہے یہ مسئلہ سمجھ لینا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب نہ یہودیاں نو جواب دے یہ کہتے ہیں کہ پہلے غلط سی یا ہون غلط نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب میرے محبوب کہو کہ مشرق بھی اللہ دی مغرب بھی اللہ دی جے اللہ دا حکم مشرق والو ہوئے تے مشرق وال عبادت جے اللہ دا حکم مغرب والو ہوئے تے مغرب وال رخ کرنا عبادت ہے
میرے دوستوں قبلہ بدل گیا، نبی نبی القبلتین بن گئے۔ آج بھی مدینے دے اندر مسجد جنوں مسجد قبلتین کیا جاتا ہے، جس مسجد دے اندر نبی نے ایک نماز دے اندر دو قبلیاں ول نماز پڑھی۔ مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم سی، یہ مسئلہ سی کہ رخ بدل دو اللہ کی عبادت واسطے، اور قیامت تک قبلہ بیت اللہ ہوئے۔ مسجد اقصی قبلہ اول ہے ساڈا، مسجد اقصی ساڈا قبلہ اول ہے، بڑی محترم ہے، بڑی مقدس ہے، اور بیت اللہ ہن قیامت تک ساڈا قبلہ بن گیا ہے، اور قیامت تک نمازاں بیت اللہ ول رخ کر کے پڑھیاں جان گی۔ کہ اللہ نے جو فرمایا سی میرے محبوب، اور امتحان کہ اے ہن نبی دی منتے نے یا اپنی چاہت ول ویکھدے، کیونکہ مدینے دے اندر یہودیاں چوں بھی بڑے بڑے عالم یہودی مسلمان ہوئے سن مدینے دے اندر، جنہیں مسجد اقصی ول رخ کر کے نمازاں پڑھیاں، کہ انہاں صحابہ دا امتحان سی جڑے صحابہ مکے دے اندر مسلمان ہوئے سن، بیت اللہ نوں قبلہ منگدے سن، کہ ہن یہ اسے پچھلے ڈگر تے چلدے نے یا نبی دی منتے نے۔ ہن جڑے مدینے دے اندر مسلمان ہوئے سن او قبلہ منگدے سن مسجد اقصی، اللہ نے قبلہ بدلیا، ہن انہاں دا امتحان سی کہ یہ اسے رخ تے چلدے نے یا نبی دی اتباع کردے۔ قرآن نے اس گل نوں بھی نقل کیتا ہے، فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اے میں قبلہ میرے نبی تہاڈا تبدیل کیوں کیتا ہے؟ تبدیل کرنے دا مقصد ہے إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ میں ویکھنا چاہنا لِنَعْلَمَ مینوں معلوم ہوئے، میرے علم دے اندر آ جائے، حالانکہ اللہ کے دلاں دے بھید جاندا ہے۔ لِنَعْلَمَ دا مطلب ہوئے گا کہ اللہ نو پتا سی، اللہ لوگاں نو دکھانا چاہتا سی، اللہ ظاہر کرنا چاہتا سی۔ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ کون جڑا رسول دی اتباع کردا ہے۔ پھر مکے دے اندر کلمہ پڑھنے والیاں نے بھی رسول دی اتباع کی، پھر مدینے دے اندر کلمہ پڑھنے والیاں نے بھی رسول دی اتباع کی۔ گل او ہوئی ہے جڑی میں ابتدا دے اندر کیتی ہے کہ جیتے تے بھی نبی نے دین دا رنگ چڑھایا، نہ رنگ مٹیا تے نہ رنگ ہلکا ہویا۔ صبغۃ اللہ، فرمایا اللہ دا رنگ سی، اللہ دا رنگ آج ہر ایک دا رنگیا پھیکا ہو سکتا ہے، پر نبی دا رنگیا کدے پھیکا نہیں ہو سکتا۔ اور کی ہے میں جی پہلے گل کی سی کہ اللہ نے کہا نبی جیڑا ہن تواڈے تے اعتراض کرے او کون ہے؟ السفہاء، کون ہے؟ بے وقوف، السفہاء۔ جیڑا نبی تے ہن قبلے تے اعتراض کرے او کون ہے؟ بے وقوف۔ ایک قبلہ ہے اللہ دی عبادت دا، ایک قبلہ ہے اللہ دی عبادت دا، وہ کیڑا قبلہ ہے جنوں بیت اللہ کہہ رہے، اور ایک قبلہ ہے نبی دی اطاعت دا، کہ نبی دی اطاعت دا قبلہ صحابہ دی، صحابہ ول رخ کیتیاں بغیر نبی دی اطاعت نہیں ہو سکتی۔
کچھ کم نبی دے ایسے نے جڑے نبی دی خصوصیت نے صحابہ نے نہیں کیتے کہ نبی نیند تو بیدار ہوندے سن. بخاری دی حدیث ہے فرمایا نبیاں دا وضو نیند دے نال نہیں ٹوٹدا امتیاں دا ٹوٹ جاندا ہے. اور کوئی کہے نبی دی اطاعت کراں گا نہیں کر سکدا صحابہ ول رخ کرنا ہوئے گا. اللہ دے محبوب نے 11 نکاح کیتے نے ایک وقت کے اندر 4 تو زیادہ بھی کیتے نے. اور کوئی کہے میں نبی دی اطاعت کرنی ہے نہیں کر سکدا. صحابہ واسطے بھی ایک وقت کے اندر 4 کی اجازت سی. نبی دی اطاعت کرنے واسطے رخ صحابہ ول کرنا پڑے گا کہ اللہ دی عبادت دا قبلہ بیت اللہ ہے اور نبی دی اطاعت دا قبلہ اصحاب رسول اللہ ہے. اور وہ جملہ جڑا میں تانوں دسنا ہے جنے رب دے قبلے تے اعتراض کیتا انہوں قرآن نے کیا بے وقوف. کی کیا بے وقوف. اور جدو باری آئی نا صحابہ دی تے ایک قرآن دے ابتدائی الفاظ نے ابتدائی الفاظ سورہ بقرہ دا آغاز ہے. اور سورہ بقرہ دے آغاز دے اندر ہی جدو اللہ نے کیا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کہ مکے والے ہو تسی ایمان لے کے آؤ کما آمن الناس انہاں لوگاں ورگا اے جڑے میرے نبی تے ایمان لے کے آئے انہاں ورگا ایمان لے کے آؤ. تے انہاں نے جواب بھی دیتا ہے قرآن کے اندر قالوا وہ کہتے نے انؤمن اسی ایمان لے کے کما آمن السفہاء انہاں بیوقوفاں ورگا. تے ہن رب نے جواب دیتا ہے الا انہم السفہاء جڑا رب دی عبادت دے قبلے تے اعتراض کرے فرمایا سیقول السفہاء بے وقوف نے جڑے مصطفیٰ دی اطاعت دے قبلے تے اعتراض کرے فرمایا الا انہم هم السفہاء فرمایا نبی دی اطاعت دے قبلے صحابہ تے اعتراض کرنے والا بھی بے وقوف ہے اور اللہ دی عبادت دے قبلے تے اعتراض کرنے والا بھی بے وقوف ہے. رب دے قرآن دا فیصلہ ہے میں کوشش کردا تانوں قرآن سمجھاواں کیونکہ قرآن نے ہر مسئلہ حل کر دینا ہے. میں تہاڈا وقت ضائع نہیں کردا میں ادھر دی ادھر دیاں کہانیاں نہیں سنادا. تحویل قبلے دے مسئلے دے نال میں نال ہی مصطفیٰ دی اطاعت دے قبلے دا مسئلہ بھی تانوں سمجھا دیتا. آج جویں کوئی بیت اللہ دی توہین کرے تے اس نو بھی لوگ گستاخ کہندے نے. ہن جڑا صحابہ دی توہین کرے او بھی گستاخ ہے. رب نو نہ بیت اللہ کی توہین کرنے والا پسند نہ مصطفیٰ دے اطاعت دے قبلے کی توہین کرنے والا پسند. ایک تذکرے اللہ دے قرآن بھی کیتے نے صحابہ نے. یہ میں نہیں کردا یہ میں دے تانوں قرآن سنانا کہ صحابہ کو بغیر دین نہیں مل سکتا. اونچا ہے صحابہ کا مقام سمجھو اپنا صحابہ کو امام سمجھو. اونچا ہے صحابہ کا مقام سمجھو اپنا صحابہ کو امام سمجھو. اونچا ہے صحابہ کا مقام سمجھو اپنا صحابہ کو امام سمجھو. صحابہ میرا دین ہے صحابہ ایمان ہے. صحابہ میرا دین ہے صحابہ ایمان
دلیل اسلام سمجھو، صحابہ ہیں دلیل اسلام سمجھو، اونچا ہے صحابہ کا مقام سمجھو۔ صحابہ ہیں تو دین ہے، ایمان ہے، قرآن ہے، صحابہ ہیں تو دین ہے، ایمان ہے، قرآن ہے، صحابہ ہیں تو دین ہے، قرآن ہے، ایمان ہے، صحابہ کے معاملے میں جان بھی قربان ہے، صحابہ کے معاملے میں جان بھی قربان ہے، زندگی صحابہ کے ہے نام سمجھو، اونچا ہے صحابہ کا مقام سمجھو، اونچا ہے مقام، اونچا ہے صحابہ کا مقام سمجھو۔ صحابہ میری مذہبی عقیدت و عقیدہ ہے، صحابہ میری مذہبی عقیدت و عقیدہ ہے، صحابہ میری مذہبی عقیدت و عقیدہ ہے، آقا کی پسند میرے آقا کی پسند ہے، آقا کی پسند میرے اللہ کے چنیدہ ہے، آقا کی پسند میرے اللہ کے چنیدہ ہے، صحابہ ہیں خدا کا انعام سمجھو، اونچا ہے صحابہ کا مقام سمجھو، صحابہ اپنا صحابہ کو امام سمجھو، اونچا ہے صحابہ کا مقام سمجھو، موت سے صحابہ کے غلاموں کو ڈرانے کی، موت سے صحابہ کے غلاموں کو ڈرانے کی، ذکر صحابہ کی اذانوں کو دبانے کی، ذکر صحابہ کی اذانوں کو دبانے کی خواہش رہے گی نہ تمام سمجھو، اونچا ہے صحابہ کا مقام سمجھو، اپنا صحابہ کو امام سمجھو، اونچا ہے صحابہ کا مقام سمجھو۔ اللہ پاک سانو بیت اللہ کا بھی ادب نصیب فرمائے اور اطاعت رسول دے قبلے صحابہ کا بھی ادب نصیب فرمائے۔